السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل ہرگاہ کی موضوع لہوِ لفظ بسیط باشد و اورا لازم ذہنی نباشد، آنجا دلالت مطابقت باشد بے تضمن و التزام، لیکن دلالت تضمن و التزام بے مطابقت صورت نہ بندد۔ و اگر موضوع لہوِ لفظ بسیط باشد و اورا لازم ذہنی بود، آنجا دلالت التزام باشد بے تضمن۔ و اگر موضوع لہوِ لفظ مرکب باشد و اورا لازم ذہنی نباشد، آنجا دلالت تضمن باشد بے التزام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ جان چکے ہیں کہ دلالت لفظیہ وضعیہ کی تین قسمیں ہیں: دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی۔ اب یاد رکھیں کہ دلالت تضمنی وہاں ہوتی ہے جہاں لفظ کے معنی موضوع لہو کا جز ہو، کیونکہ دلالت تضمنی میں لفظ معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرتا ہے، اور دلالت التزامی وہاں ہوتی ہے جہاں معنی موضوع لہو کے لیے کوئی خارج لازم ہو۔ لہذا اگر کوئی ایسا لفظ ہے جس کا معنی موضوع لہو بسیط ہے، بسیط کا مطلب یہ ہے کہ معنی موضوع لہو میں جز ہی نہیں، اور نہ ہی اس کا کوئی خارج لازم ہے، ایسا لفظ ہے جس کا معنی موضوع لہو نہ تو اجزاء والا ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی خارج لازم ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں صرف دلالت مطابقی ہوگی، دلالت تضمنی اور التزامی نہیں ہوگی۔ جیسے لفظ نقطہ۔ نقطہ آپ سبھی جانتے ہیں، نقطہ کا معنی موضوع لہو کیا ہے؟ ایک لکیر کھینچیں، اس لکیر کا جو آخری سرا ہوگا جس میں بالکل اجزاء نہیں ہوتے، وہ آخری نوک، وہی لفظ نقطہ کا معنی موضوع لہو ہے۔ تو لفظ نقطہ بول کر نہ تو جز مراد لے سکتے ہیں اور نہ تو اس کا خارج لازم ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ جب لفظ نقطہ بولتے ہیں تو کوئی خارجی چیز ذہن میں آتی ہے۔ تو یہاں دلالت تضمنی تو اس لیے نہیں ہوگی کہ دلالت تضمنی میں لفظ معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرتا ہے، اور یہاں معنی موضوع لہو میں اجزاء ہی نہیں ہے، اور دلالت التزامی اس لیے نہیں ہوگی کہ دلالت التزامی میں لفظ معنی موضوع لہو کے خارج لازم پر دلالت کرتا ہے،
اور یہاں نقطہ کے معنی موضوع لہو کا کوئی خارج لازم ہی نہیں۔ مصنف فرماتے ہیں ہر گاہ کی موضوع لہو لفظ بسیط باشد و اورا لازم ذہنی نباشد آنجا دلالت مطابقت باشد بے تضمن و التزام۔ جب لفظ کا موضوع لہو بسیط ہو، بسیط کا مطلب میں نے بتایا یعنی جس میں اجزا نہ ہو، وعورا لازم ذہنی نباشد اور معنی موضوع لہو کے لیے لازم ذہنی یعنی خارج لازم بھی نہ ہو، آنجا دلالت مطابقت باشد بے تضمن و التزام، تو وہاں صرف دلالت مطابقی ہوگی بغیر تضمنی اور التزامی کے۔ لیکن دلالت تضمنی اور التزامی بغیر دلالت مطابقی کے نہیں ہو سکتی۔ دلالت مطابقی تو بغیر تضمنی اور التزامی کے ہو سکتی ہے جیسا کہ ابھی میں نے بتایا، لیکن دلالت تضمنی اور التزامی بغیر دلالت مطابقی کے نہیں پائی جا سکتی۔ یعنی جب بھی دلالت تضمنی اور التزامی ہوگی تو دلالت مطابقی ضرور ہوگی، اس لیے کہ دلالت تضمنی میں معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت ہوتی ہے اور دلالت التزامی میں معنی موضوع لہو کے خارج لازم پر دلالت ہوتی ہے، اور یہ مسلم ہے، سبھی اس کو مانتے ہیں کہ جز پر بغیر کل کے دلالت نہیں ہوتی، لہذا جب دلالت تضمنی ہوگی تو دلالت مطابقی بھی ہوگی۔ اسی طرح سے لازم پر بغیر ملزوم کے دلالت نہیں ہوتی، تو جب دلالت التزامی ہوگی تو دلالت مطابقی ضرور ہوگی۔ اسی کو مصنف فرماتے ہیں لیکن دلالت تضمن و التزام بے مطابقت صورت نہ بندد، لیکن دلالت تضمنی اور التزامی کے بغیر دلالت مطابقی کے کوئی صورت نہیں بنتی۔ اب اگر کوئی لفظ ایسا ہے جس کا معنی موضوع لہو بسیط ہے یعنی اس میں اجزا نہیں، لیکن اس کے لیے لازم ذہنی ہے، یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ لفظ بولا جاتا ہے تو معنی موضوع لہو کے تصور کے ساتھ اس چیز کا بھی تصور ذہن میں آ جاتا ہے، تو وہاں دلالت التزامی ہوگی، لیکن دلالت تضمنی نہیں ہوگی۔ دلالت التزامی تو اس لیے ہوگی کہ لفظ کا خارج لازم ہے، معنی موضوع لہو کا خارج لازم ہے، اور دلالت تضمنی اس لیے نہیں ہوگی کہ معنی موضوع لہو میں اجزا ہی نہیں۔ اس کی مثال کلمہ جلالت یعنی اللہ ہے۔ اس کلمہ کا معنی موضوع لہو ذات باری تعالی ہے، اور اللہ عز و جل کی ذات اجزا سے پاک ہے، اس میں کوئی جز نہیں، لہذا یہاں دلالت تضمنی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کلمہ جلالت بول کر معنی موضوع لہو کا کوئی جز مراد لیں، کیونکہ معنی موضوع لہو میں کوئی جز ہے ہی نہیں، تو آپ مراد کیسے لیں گے؟ لیکن کلمہ جلالت کے معنی موضوع لہو کے لیے الوہیت اور قدرت لازم ہے، کہ جب جب
ذات باری تعالیٰ کا تصور ذہن میں آتا ہے تو لازمی طور پر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ وہی معبود ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، تو الوہیت اور قدرت اس کے لیے لازم ہیں، لہذا دلالت التزامی ہوگی۔ مصنف فرماتے ہیں اگر موضوع لہو بسیط باشد و اورا لازم ذہنی بود آجا دلالت التزام باشد بے تضمن، یعنی اگر معنی موضوع لہو بسیط ہو، بسیط یعنی بغیر اجزاء والا ہو، اور اس کا لازم ذہنی ہو تو اس جگہ دلالت التزامی ہوگی بغیر دلالت تضمنی کے۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اب ایک صورت اور بچتی ہے، اگر کوئی لفظ ایسا ہے جس کا معنی موضوع لہو مرکب ہے، یعنی اجزاء والا ہے۔ مرکب کا معنی اجزاء والا، جب اجزاء ہوں گے تبھی تو اس میں ترکیب ہوگی، تو مرکب کا مطلب اجزاء والا۔ تو اگر کوئی لفظ ایسا ہو جس کا معنی موضوع لہو مرکب ہو لیکن اس کا کوئی لازم ذہنی نہ ہو، کوئی خارج لازم نہ ہو، تو وہاں دلالت تضمنی تو ہوگی کیونکہ معنی موضوع لہو میں اجزاء ہیں، لیکن دلالت التزامی نہیں ہوگی کیونکہ معنی موضوع لہو کے لیے کوئی خارج لازم نہیں۔ اس کی مثال مثلا زید نام کا ایک شخص ہے جس کی کوئی خاص صفت نہیں، جو کسی خاص وصف میں مشہور نہیں، تو لفظ زید کا جو معنی موضوع لہو یعنی اس کی ذات ہے، اس میں تو اجزاء ہیں، لہذا زید بول کر اس کا جز مراد لینا صحیح ہے، لیکن اس کے لیے کوئی خارج لازم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی اس کا تصور ذہن میں آتا ہے تو کوئی ایسی چیز بھی لازمی طور پر ذہن پر میں آئے جو اس کے لیے لازم ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو جب ایسا نہیں ہے تو یہاں دلالت تضمنی تو ہوگی لیکن دلالت التزامی نہیں ہوگی۔ مصنف فرماتے ہیں وہ اگر موضوع لہوے لفظ مرکب باشد، اور اگر لفظ کا معنی موضوع لہو مرکب ہو، پورا لازم ذہنی نہ باشد اور اس کا کوئی لازم ذہنی نہ ہو، آجا دلالت تضمن باشد بے التزام، تو وہاں دلالت تضمنی ہوگی بغیر دلالت التزامی کے۔ اب ایک مرتبہ مکمل عبارت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ہر گاہ کی موضوع لہوے لفظ بسیط باشد و اورا لازم ذہنی نہ باشد، آجا دلالت مطابقت باشد بے تضمن و التزام۔ جب لفظ کا معنی موضوع لہو بسیط ہوگا اور اس کا کوئی لازم ذہنی نہ ہوگا تو اس وقت دلالت مطابقی ہوگی بغیر تضمنی اور التزامی کے، لیکن دلالت تضمن و التزام بے مطابقت صورت نہ بندد، لیکن دلالت تضمنی اور التزامی کے بغیر دلالت مطابقی کے صورت نہیں بنتی۔ واگر موضوع لہوے لفظ بسیط باشد و اورا لازم ذہنی بود، آجا دلالت التزام باشد بے تضمن، اور اگر لفظ کا موضوع لہو بسیط ہو اور اس کا لازم ذہنی ہو تو وہاں دلالت التزامی ہوگی بغیر تضمنی کے۔ و اگر موضوع لہوے لفظ مرکب باشد و اورا لازم ذہنی نہ باشد، آجا دلالت تضمن باشد بے التزام، اور اگر
لفظ کا موضوع لہو مرکب ہو اور اس کے لیے لازم ذہنی نہ ہو تو اس جگہ دلالت تضمنی ہوگی بغیر دلالت التزامی کے۔